الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد و ثنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات خالق ارض و سما جل وعلا دی بارگاہ اندر عاجزانہ دعا ہے رب کائنات ہم سب نفس و شیطان دے اور دور حاضرہ دے تمام تر فتنیاں تو شرور تو محفوظ فرمائے عقائد حقہ دی صحیح پہچان عطا فرما کے عقائد حقہ اسلامیہ دیتے موت نصیب فرمائے برادران اسلام، جس دور حاضرہ دے اندر اسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور دے اندر ایمان اور دین اسلام نو محفوظ کرنا بچانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور آن والے حالات دے اندر اس تو بھی زیادہ سخت مسائل مسلمانوں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اس تو بھی بہت مشکل مسائل مسلمانوں تے آئے اور آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام دی جو دولت سانو عطا فرمائی، اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس دولت دا بدلہ اس دنیا دا کوئی ساز و سامان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اور دین کوئی اتنی معمولی شے نہیں کہ منڈی تے جا کے بھیڑ بکری دی طرح جڑے پاسے کوئی اس دا مل زیادہ لائے اور ادھر اس نو بیچ دیتا جائے۔ ایمان کوئی انجلی چیز نہیں ہے جدھر کوئی 4 پیسے زیادہ ملن انسان اپنا مذہب تبدیل کر لے، اپنا رستہ تبدیل کر لے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب کے وساطت سے عطا فرمائی۔ اس دین اور ایمان کی قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں میں سے سب سے افضل اور سارے نبیوں کے سردار نبی کو ہماری طرف مبعوث فرمایا اس دین اور ایمان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور اس دین اسلام اور ایمان کو ہمارے لیے معیار کن ہستیوں کو قرار دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی ہستیوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا ایمان بڑا پسند آیا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کا ایمان مقبول ہو گیا، پسند آ گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارا ایمان بھی تب قبول ہوگا اور تمہیں ہدایت بھی تب نصیب ہو سکتی ہے جب تم اس طرح ایمان لے کے آئے ہو جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ تم اس طرح ایمان لے کے آؤ گے جس طرح حضور کے، ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ بقرہ ہے، پہلے سپارے کا بالکل آخری پیج ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اے لوگو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ اگر اس طرح ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتی ہے جزا۔ ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہے جزا، اور قانون ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جدو شرط نہ پائی جائے تو جزا بھی نہیں ملتی ہوتی۔ کوئی آدمی تانوں کہندا ہے کہ اج 5 نمازاں با جماعت ادا کرو تو میں تانوں 50,000 روپیہ دیاں گا۔ اب 50,000 کی عطا کے لیے شرط رکھ دی 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کرنا۔ کیا مطلب کوئی پڑھے گا تو اسے 50,000، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر 50,000۔ مطلب کیا نکلا کہ شرط جب پائی جائے تو پھر جزا بھی، یہ 50,000 جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تسی ان ایمان لے کے آؤ جویں حضور دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہے جزا۔ پھر تانوں ہدایت ملنی، پھر تانوں کی ملنی ہے؟ اگر حضور دے صحابہ وانگو ایمان لے کے آؤ گے۔ اگر حضور دے صحابہ وانگو ایمان نہ لے کے آئے تو پھر تانوں ہدایت ملنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ تے صحابہ دے ایمان نو ساڈے ایمان دا معیار قرار دے کہ تانوں ہدایت اس وقت ملنی ہے جدو تہاڈا ایمان صحابہ دے ایمان دے مطابق ہو جائے، تہاڈا ایمان صحابہ دے ایمان دے مطابق ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دے ایمان نو ساڈے واسطے پسند کر لیا۔ تہاڈا ایمان بھی انج دا ہونا چاہیے جویں انہاں دا ایمان ہے۔ جدوں تہاڈا ایمان انہاں دے مطابق ہوئے گا پھر تانوں کی مل جائے گی۔ حضور دے صحابہ کیویں ایمان لے کے آئے ایک الگ مضمون ہے، پھر انشاءاللہ کدی موقع ملیا تو اس تے گفتگو کریں گے، لیکن اتنی بات تے ضرور ہے نا کہ صحابہ تے ایمان دے اتے اعتراض کیتا جا سکدا جدو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور کسوٹی اس نو قرار دے دیتا ہے، معیار بنا دیتا ہے ہمیشہ واسطے کہ فرمایا انج ایمان لیاؤ جویں انہاں نے لیاندا ہے، تے فقط اہتدوا، پھر تانوں کی مل جانی ہے۔ جس دور فتن دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور فتن دے اندر کچھ لوگاں دا عقیدہ اے بھی بن گیا، کلمہ پڑھ کے کہندے نے کہ کوئی اگر صحابہ نو کافر کہے تے وہ کہہ سکتا ہے۔ اور ساڈا ایمان بھی اللہ ادو قبول کرے گا جدو اے تہاڈا ایمان انہاں دے نال متفق ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرما رہا ہے بجائے اپنے ایمان نو انہاں دے ایمان نال جوڑن دی بجائے الٹا انہاں نو کوئی کافر کہنا شروع کر دے، مسلمان ہوئے گا؟ اس نے اپنے ایمان دے اندر شک ہے۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ اس دور حاضر دے فتنے تو محفوظ فرمائے۔ یہود و نصارہ ہر دور دے اندر فتنے تلاش کرتے رہے اور انہوں نے ساڈے اندر کلمے پڑھن والے لوگ تیار کیتے ایسے کہ جنہوں نے مسلمانوں دے اندر فتنے پائے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، اے حبیب یہ پہلو بھی فتنے تلاش کرتے رہے نے، ہن بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہن گے، لیکن وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ،
انہاں دے کماں دی تدبیر انہاں دے اتے واپس ہی پلٹے گی، اللہ تبارک و تعالی حق نو ظاہر فرما دے گا۔ پھر ایسا ہی ہویا، حق غالب ہویا، صحابہ اکرام نے ہتھے تہی دست وسائل و اسباب تو خالی، لیکن جدو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی تعلیمات دے ہوتے انہوں نے استقامت اختیار فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر حق نو کی فرمایا، ظاہر فرما دیتا حق نو، حق غالب ہو گیا۔ جدو عمر فاروق نے حملہ فرمایا سی نا بیت المقدس ملک شام تے، اپنا لشکر تیار کر کے بھیجیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو لشکر اتھے پہنچیا، یہودی سارے کٹھے ہوئے، کہندے نے اسی پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ بیت المقدس محمد دے یار نے فتح کرنا ہے، لیکن تواڈے اندر وہ سانو نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون کہندے سن یہودی؟ محمد دے کہ یار درویش نے اس نو فتح کرنا ہے، لیکن تواڈے اندر وہ سانو نظر نہیں آن رہا۔ حضرت عبیدہ بن جراح امین امت مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا امین عبیدہ بن جراح کو فرمایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑے جرنیل سن، حضرت فاروق اعظم نے کہندے نے حضور تہاڈا انتظار ہے، اگر تسی تشریف لے آؤ ملک شام فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے سواری پر، ایک آپ کے ساتھ خادم ہے، چلتے ہیں ملک شام کی طرف، ایک سواری ہے، دو سوار ہیں، کبھی فاروق اعظم سوار ہوتے ہیں، کبھی آپ کا خادم سوار ہوتا ہے۔ ملک شام جب قریب آیا تو باری آئی آپ کے غلام کی۔ غلام کے اندر حضور بڑا تہذیب و تمدن والا علاقہ ہے، بڑے عالی مرتبت لوگ نے، اس واسطے میں تھلے پیدل چلاں گا تو ہی سوار ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو سوار ہو، میں پیدل چلاں گا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو عزت سواریاں نال نہیں عطا فرمائی، سانو اسلام نال عزت عطا فرمائی۔ ابو عبیدہ بن جراح استقبال واسطے آئے، گزرن لگے نا تے رستے چ پانی سیا، پول شول تے ہے کوئی نہیں سن، نہ پول تے ہن بڑے نے، اسی طرح پانیاں دے وچوں لوگ گزردے سن، کہ پانی آیا، حضرت عمر فاروق دی دنیا دا بادشاہ، آپ نے اپنے جوڑے اتار کے کچھ مارے تے اسی طرح ہی کپڑے چک کے تے پانی دے وچوں کپڑے گلے ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے ایک جوڑا پیش کیتا، حضور کپڑے تبدیل کر لو، ذرا حالت بہتر کر لو، تسی انہاں دے اندر چلے ہو۔ ملک شام دے اندر بڑے عالی مرتبت لوگ نے، تہذیب والے لوگ نے، ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی بسر کرتے نے۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اگر تو حضور دا صحابی نہ ہوندا تے میں تینوں بڑی سخت سزا دینی سی، تینوں میں کوڑے مارنے سن، اس واسطے کہ انہاں جوڑیاں نال جتیاں نال سانو عزت نہیں لبھی، اللہ نے سانو محمد دے اسلام نال عزت عطا فرمائی۔ درویش مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے نا ملک شام کے اندر، تو ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا، بلکہ اللہ نے ویسے ہی فتح فرما دی، بیت المقدس کو فتح کیا حضرت عمر فاروق نے، حضرت سیدنا عمر۔ لیکن قربان جاؤں جنہوں نے آج اپنا استاد نیٹ کو بنایا، آج جو دین صرف نیٹ سے سیکھتے ہیں، نیٹ بنا کیے 15 سال 20 سال اسی گوڈے کسا دینے ہاں چٹائیاں دے ہوتے بیٹھ بیٹھ کے اپنی عمرہ گل کر دینے ہاں، پھر بھی ایک ایک مسئلہ لبن واسطے پتہ نہیں کنیاں کتاباں دا سہارا لینا پیندا ہے، سارے اصولاں نو سامنے رکھنا پیندا ہے، لیکن ایک چھوکرا منڈا چوکاں دے اندر کھلون والا او جناب 1 منٹ وچ کلک کر کے نیٹ تو کلپ کڈ کے تے او جناب سانو دین سکھان لگ پے ہیں۔ اے دین سکھن والے نیٹ تو میں کہنا کہ اج ہر بندہ جڑا نیٹ ویکھن والا ہے، نیٹ تو دین سکھن والا ہے، فرقے تے بڑی دور دی بات ہے، اے ہر بندہ ہی فرقہ بنیا پھردا ہے، اے ہر بندہ ہی فرقہ ہے۔ اگر 10 منڈے ہون گے تو 10 دا اتفاق نہیں ہوگا کسی ایک گل تے، کسی نے کچھ کہنا کسی نے کچھ کہنا۔ یہ محمد کی وراثت ہے جو ہے وہ یہودیوں کے پاس نہیں ہے،
مصطفیٰ نے اپنے یہ درویش تیار کیے ہیں، یہ سینہ بائی سینہ یہ مصطفیٰ کی وراثت چلی آ رہی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مصطفیٰ کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث کہا ہے۔ علماء، اگر دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو، اگر اپنی عاقبت برباد کرنی ہے تو ان لڑکوں سے سیکھو جو نٹ سے اپنا دین سیکھتے ہیں، جو نالج تعلیمات معلومات نٹ سے لیتے ہیں۔ ساریاں ایپاں ویب سائٹاں غیر مسلم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ترجمے وہ کرن دے، ترجمے غلط وہ کر کے نام کسے مولوی دا لکھ دے گا۔ 1400 سالہ متفقہ عقائد نصوص قطعیہ قرآن و سنت تو جڑے ثابت نے، ایک دم انہوں نے جناب خراب کر کے برباد کر کے رکھ دینے نے۔ کیا اے علماء جڑے نے اے سانو نظر نہیں ہوندے جنہاں نے جناب زندگیاں گزاریاں نے مصطفیٰ کریم دی حدیثاں تے وراثت علم مصطفیٰ نو حاصل کرن دے اندر؟ اگر اپنی عاقبت بچانا چاہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مت ان کی طرف جائیے، اپنا ایمان مت خراب کریے۔ اسمبلی دے اندر چند دن پہلے ایک عورت نے بیان دیتا سی، چونکہ بہت سارے نوجوانوں نے بھی پڑھیا ہے، چونکہ پاکستان دے اندر پھیلیا، اس واسطے میں اپنے ایمان دا دفاع کرنا چاہنا۔ بیت المقدس کو فتح کس نے کیا؟ حضرت عمر، اور اس کے بعد کس نے فتح کیا؟ صلاح الدین۔ اور بیت المقدس وہ پاک جگہ ہیں، اللہ فرماتا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قرآن کہندے ہو، قرآن پڑھنا بھی آندا ہے 23 تے 4 تے یہ تو وہ خالی انہاں پڑھن نال ثواب لبدا ہے۔ قرآن مجید پڑھن دے نال قرات کرن نال ثواب ملدا ہے۔ الحمدللہ تانوں قرآن دی آیتاں پڑھ کے دساں گا کہ پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن مجید دے اندر ساڈے واسطے پیغام کی نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک مسجد اقصی بیت المقدس دی شان بیان کردیاں فرما رہے ہیں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماندا ہے مسجد اقصی او با برکت مسجد ہے۔ جدوں میں اپنے حبیب نو سیر کرائی نا تے بیت الحرام تو چلایا تے مسجد اقصی تک میں لے کے گیا۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک میں اپنے حبیب نو سیر کرائی۔ جس جگہ تی اللہ اپنے حبیب نو سیر کرائے کوئی معمولی جگہ ہوئے گی؟ مسجد حرام تو چلے، حضور کتھے گئے؟ صرف یہ نہیں، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کیا رکھی ہیں؟ وہ کیا برکتیں ہیں؟ برکتیں یہ ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے مزارات وہ مسجد اقصی کے دائیں بائیں ہیں۔ وہ دائیں بائیں انبیاء کے کیا ہیں؟ معلوم ہوا جہاں پر کوئی اللہ کا پیارا سو جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ بھی کیا ہوتی ہے؟ جس جگہ پر اللہ کا پیارا لیٹ جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، تو وہ خود لیٹنے والا بابرکت کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ سے جگہ بابرکت ہو جائے تو اس کی اپنی ذات بابرکت کیوں نہیں ہے؟ اور جو خود بابرکت ہے اس سے برکت حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا مسجد اقصی کے دائیں بائیں ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہیں؟ اور ایک بی بی اسمبلی دے اندر کافی دنوں تو میں کوشش کر رہا سا، موقع نہیں سی میں مل رہا گفتگو کرنے دا۔ ایک عورت اسمبلی دے اندر کھڑے ہو کے نے بیان دیتا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید ہو سکتا کسی کو سمجھ نہ ہویا ہے، میں سمجھا بھی دینا تے جواب بھی دے دینا۔ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو خوش کرنے واسطے پہلے مسجد اقصی دی طرف رخ فرمایا، آپ ادھر چہرہ کر کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے سن یہودیوں کو خوش کرنے واسطے۔ تے بعد اللہ نے حکم دیتا ہوں تسی اپنا رخ پھیر لو کعبے والے، تو لہذا ایک بیت المقدس نبی پاک نے انہوں نے سپرد کر دیتا تو بیت المقدس قبلہ انہوں دا، بیت المقدس قبلہ کہنا دا؟ یہودیاں دا۔ لہذا ایسا رستہ اختیار کرو، یہ انہوں نے سپرد کر دیو، اپنا جدو کعبہ بن گیا ہے تو یہ انہوں نے سپرد کر دیو تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، ان کا قبلہ نہیں ہے۔
یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کو تعمیر کس نے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ فتح کرتے ہیں فاروق اعظم، فتح کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نبی پاک علیہ السلام پر بہتان کہ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرف چہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حکم ہی یہی تھا کہ حضور نے یہودیوں کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت علی کے بارے میں بھی کہا، حضور نے بھی ان کو دوست بنایا، حضرت علی نے بھی دوست بنایا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، میرے آقا نے فرمایا جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اپنا ٹھکانہ کی بنا لے؟ قرآن پاک سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ فرماندہ ایمان والےو یہودیاں عیسائیاں نو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا، مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے نا۔ جب بندہ منہ سے بات کرتا ہے نا، بولتا ہے، تو یہ کانوں کے ذریعے سے بات چلتی ہوئی یہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، یہ دماغ میں کیا ہو جاتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ میرے ساتھ ترجمہ کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دل میں بات پختہ ہو جائے گی۔ قرآن مجید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے خلاف عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کہہ رہے دوست نہ بناؤ تھے، وہ کی کہنے نے دوست؟ اللہ میری توبہ، جس حالت میں وہ عورت کھڑی تھی میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سب کیا تھا؟ ننگا، اور یہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اسمبلی میں سارے مسلمانوں کے سامنے۔ جناب اسپیکر، میں نے قرآن سے یہ سبق سیکھا ہے، اگر تو نے یہ سیکھا تو تو نے یہ کیوں نہ سیکھا؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تو نے قرآن مجید سے یہ کیوں نہ سیکھا؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن واذکرن فی بیوتکن ما یتلی، یہ قرآن مجید سے کیوں نہیں سیکھا؟ مصطفیٰ کی شریعت میں عورت کا بالوں کو ننگا کرنا ایسے یہ جیسے وہ اپنی شرمگاہ کو دکھاتی ہے۔ ان بالوں کا پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ دکھانا غیروں کو کیا ہے؟ حرام ہے۔ آخر دے اندر اس عورت نے گل کی سی، ایک بہت بڑی وہ گل کر گئی، شاید مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی، بہت بڑی اسلام دیتے اس نے ہٹ، اور بہت بڑا اسلام تے اس نے اعتراض کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، 1400 سالہ اسلام دی عمارت میں اس نے گرا دیتا۔ اس نے کیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام پر درود ہو، ابراہیم کی آل پر بھی درود ہو، ابراہیم کی آل پر بھی کیا ہو؟ انہیں کیا کہ اے بھی چونکہ ابراہیم دی اولاد نے تے اسی تے انہیں تے درود پڑھنے ہیں، یہودیاں تے اسی کی پڑھنے ہیں۔ آپ کے خلاف اگر کوئی بولے خاموش رہو گے؟ حضور علیہ السلام پر کوئی بولے، قرآن مجید کے خلاف بولے، صحابہ کے اوپر کوئی بولے، میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے اندر آ جاؤ، یہ اسلام ہے، اسلام۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن مجید تو فیصلہ تے باں دے دسنا، لیکن تہاڈی عدالت کی کہندی ہے کہ اسی یہودیاں تے درود پڑھنے اے جڑا اسی کہنے اللہ ابراہیم تے بھی درود ہوئے تے ابراہیم دی آل تے بھی درود ہوئے، ایسی یہودیاں تے درود پڑھنے؟ یہ اس نے کہا جی میں نے قرآن سے سیکھا ہے، تو نے نہیں سیکھا۔ اگر کسی سے سیکھا ہوتا تو پھر ایسے نہ بولتی، تو نے نیٹ سے سیکھا ہے، تو نے میڈیا سے سیکھا ہے، قرآن سے نہیں سیکھا، خود سیکھا ہے۔ جو خود سیکھے وہ ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 12، جواب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ جو کہا ہے نا کہ تم درود پڑھو ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تم درود پڑھو، اس سے مومن اولاد مراد ہے، کافر اولاد مراد نہیں ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مومن ہے، ان مومنوں کے اوپر درود ہو۔
جو کافر ہو جائیں وہ آل رہتے ہی نہیں، آل سے نکل جاتے ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ فرماتا ہے نوح یہ تیرا بیٹا اب تیری آل نہیں رہا، اس لیے کہ اس کے عمل اسلام والے نہیں ہیں، یہ تیری آل سے خارج ہو چکا ہے، یہ تیری آل سے کیا ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا سی نا جدو طوفان آیا اور سیلاب آیا سی، فرمایا پتر آ جا کشتی وچ بہ جا، کہندا نہیں مینوں کشتی دے لوڑ نہیں، میں تے پہاڑ دی پناہ لینا گا۔ انکار انہیں کر دیتا آپ دی نبوت دا، جدو انکار کیتا نوح اب یہ تیری آل سے نہیں رہا بلکہ تیری آل سے نکل گیا، تیری آل سے نکل گیا۔ عزیزان من، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، آنے والے حالات کی پیش گوئی فرمائی۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم پہلے ہی فرما گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء، فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ علماء کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، دور بھاگیں گے۔ کما یفر الغنم عن الذئب، فرمایا جیسے بھیڑ بھیڑیے سے بھاگتی ہے ایسے لوگ علماء سے بھاگیں گے، دور رہیں گے، علماء سے فقہاء سے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب ان کی صحبت کو اپنے لیے برا سمجھیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح کے عذاب ان پر مسلط کرے گا۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، کیا ہے قرآن یا حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، قرآن اور قصے کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیے ہیں دوستوں نے مجھ پر کچھ احسان ایسے کہ اب مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ جو قرآن حدیث بتائے وہ قصہ گو ہے، جو قصہ گو سنائے وہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر 3 طرح کے عذاب بھیجے گا۔ کتنے عذاب بھیجے گا؟ 3 طرح کے عذاب۔ پہلا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع البرکہ من الرزق، پہلا عذاب یہ ہوگا کہ رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ رزق سے کیا اٹھ جائے گی؟ آپ تجربہ کر لو، سروے کر کے دیکھ لو، 5 لاکھ بھی تنخواہ ہے نا تو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہی حرص ہے کہ میرا بجٹ اور بڑھایا جائے، 10 لاکھ وظیفہ ہے تو پھر بھی اس کا یہ کشکول نہیں بھرتا۔ لیکن اس مصلی رسول کی برکت ہے، اس مولوی نے کبھی آج تک احتجاج نہیں کیا، اس نے سڑکیں بلاک نہیں کی کہ میرا وظیفہ بڑھایا جائے، اس کے بھی اخراجات ہیں، لیکن یہ برکت رسول ہے، یہ مصلی رسول کی برکتیں ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے قرآن کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، صبح اٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، قرآن بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، رزق بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کبھی مولوی نے میرے خیال میں خودکشی نہیں کی ہوگی، بھوک کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے۔ بہر صورت یرفع البرکہ من الرزق، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے برکت اٹھا لے گا۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کیا کرنا ہے اس رزق کو؟ فرمایا برکت اٹھ جائے گی، بڑا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن ہر وقت یہی حرص ہے کاش کہ وہ بھی آ جائے، کاش کہ وہ بھی آ جائے، اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ ان پر یہ مسلط کرے گا، سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ پروردگار ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ کون مسلط ہوگا؟ ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ، ہر طرف دیکھ لو ظالم ہی ظالم ہے، منصف کوئی نہیں ہے، انصاف کوئی نہیں ہے، کوئی بھی انصاف والا آج نظر نہیں آتا۔ بہر صورت مزید بات بڑھانا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرجون من الدنیا لا ایمان
تیسرا عذاب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے اوپر یہ آئے گا کہ ان کے اکثر لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے۔ آج اکثر دیکھو، اکثریت کو دیکھو، پہلے موتیں ہوتی تھی، کوئی نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اللہ اللہ کرتے، بیماری آ گئی، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے ایمان کی موت، یہ ہے دین والی موت۔ چارپائی کے اوپر بھی پڑا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آج ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی کا، میت کو جب اٹھاتے ہیں تو گاڑی میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو تمہیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں ایک اچھی سواری عطا کر دی۔ تو کوئی قرآن کی تلاوت سنتا، مصطفیٰ کریم کے دین کا بیان سنتا، کوئی ثنا خوانی کے وہاں پر کیسٹ چل رہی ہوتی، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ آئے تو قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں، اے پروردگار جب ہم اس کی روح پرواز کر رہے تھے یہ اللہ رسول کا ذکر سن رہا تھا، اللہ رسول کا ذکر سن رہا تھا۔ آج ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 15ویں صدی ہے نا، 1442 ہجری 15ویں شروع ہے۔ خواجہ محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13ویں صدی میں گزرے ہیں، یہ باولپور دے نال انہاں دا مزار ہے۔ خواجہ محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے سن تے آبر رو پے، اکھاں وچوں انسو آ گئے۔ مریدین پچھلے نے حضور کی ہویا، فرمایا میں آن والے حالات دے متعلق نظر پائی، میں ویکھیا کہ آن والے زمانے اچ نا کوئی مینوں نظر آیا ہے کہ جڑا ایمان بچا کے دے گا، مینوں بہت ہی خال نظر آ رہا ہے کہ جڑا اپنا ایمان بچا کے دے گا۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، ہر چیز نہیں کر لو لیکن اپنا عقیدہ وہی رکھو جو صحابہ والا ہے۔ ہمارا قرآن پرانا، صحابہ پرانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہم سے 14 صدیاں پہلے، اپنا عقیدہ ایمان یہ پرانا رکھو، اس کو نیا نہیں کرنا۔ ہر چیز نہیں کر لو لیکن عقیدہ ایمان یہ پرانا ہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اج لوگوں کو پتہ ہی نہیں سارے نال ہون کیندے ہیں، سانو پرانے عقائد نہیں چنگے لگتے، نویں عقائد سانو چاہیے نے۔ جویں عمران خان کہندا سی نا میں نواں پاکستان بناونا ہے، لوگ کہندے نے عقیدے پرانے ہو گئے نے، ہن سانو نواں عقیدہ کوئی چاہیے ہے، نیا دین چاہیے ہے، نیا۔ اگے میں دسنا وہ نیا دین ساڑے تے کی مسلط ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے کولوں برائی دے متعلق سوال کردا سا، لوگ اچھائی دے متعلق سوال کردے سن، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے کولوں برائی دے متعلق سوال کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم برائی کی ہوندی ہے، برائی کینوں کہندے نے؟ لوگ اچھائی دے بارے پوچھتے ہیں، میں برائی دے متعلق بہت ہی عقل مندی اور دانائی دا سوال کرتے سن، اس واسطے کہ جو آدمی برائی تو بچ جائے گا اچھائی خود بخود ہی آ جانی ہے۔ اصل تے برائی تو بچنا ہے نا، جڑا برائی تو بچ گیا اچھائی خود بخود ہی کر لے گا۔ حذیفہ بن یمان کہندے نے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت دے اندر ان الشر مخافت ان یدرکنی، قال قلت یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیت و شر، اسی برے لوگ سان زمانے جاہلیت دے اندر برے عمل کردے ساں، پروردگار نے تواڈے وسیلے دے نال سانو حق عطا فرمایا، ساڈے کولوں حق آ گیا، اچھائی آ گئی، بھلائی آ گئی، برائی چلی گئی، برے عمل چلے گئے، برے عقیدے ساڈے چلے گئے، کیا اس اچھائی تو بعد دوبارہ پھر بھی برائی آ سکتی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر بھی برائی آ سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یا نبی اللہ پھر کیا دوبارہ اچھائی آ سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پھر بھی آ سکتی ہے، لیکن او لوگ خالص اچھائی والے نہیں ہونے، انہاں دی اچھائی دی اندر ملاوٹ ہونی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا انہاں لوگاں نے اسلام دا رستہ چھوڑ دینا ہے، میرا رستہ چھوڑ
چھوڑ دینا ہے, ہدایت والا رستہ چھوڑ دینا ہے, صحابہ والا رستہ چھوڑ دینا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اے میرے ہدایت والے صحابہ دا رستہ چھوڑ دین گے, صحابہ کرام نو برا بھلا کہن گے, انہاں دا رستہ چھوڑ دین گے. پھر انہاں دے اندر کی ہوئے گا, تعرف منہم و تنکرو, فرمایا انہاں دیاں ساریاں گلاں اچھیاں نہیں ہونیاں بلکہ کچھ گلاں اچھیاں ہونیاں نے, کچھ انہاں دیاں گلاں بریاں ہونیاں نے. یعنی ساریاں گلاں اچھائی تے مبنی نہیں ہونیاں, اچھیاں بھی ہونیاں نے بریاں بھی ہونیاں نے. کھچڑی پکا کے رکھن گے, ادھروں اسلام دی بھی گل کرن گے, ادھر شیطان نال بھی یاری لا لین گے, اچھے لوگاں دا نام بھی لین گے, قرآن دا نام بھی لین گے, برے عمل بھی کرن گے, برے لوگاں دے نال بھی انہاں دیاں یاریاں ہونیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے, یا رسول اللہ کیا اس تو بعد پھر بھی کوئی برائی آ سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پھر برائی آنی ہے, پھر ود جانی ہے, پہلے دی بنسبت ود جانی ہے, ود دی جانی ہے. پھر کی ہونا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور علیہ السلام دے الفاظ مبارک سن لو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا, قالہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرنی. حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی ہونی ہے؟ فرمایا لوگ جہنم دے دروازے دے اوتے بیٹھن گے, بیٹھ کے تے انہاں نے جہنم والے بلاونا ہے, جڑا اس دی دعوت نو قبول کرے گا انہوں جہنم دے اندر داخل کر دین گے. حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے, سونیا کوئی انہاں دیاں علامتاں تے نشانیاں بیان کرو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او ساڈا ہی نام لین گے, اسلام دا ہی نام لین گے, عربی دی گل کرن گے, ایمان دا نام لین گے, کلمہ پڑھن گے, لیکن اس دے باوجود طریقہ انہاں کول اسلام والا نہیں ہونا. نام تے اسلام دا لین گے لیکن خلاف ہون گے صحابہ اکرام دے, خلاف ہون گے طریقہ محمدی دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نو عرض کردے نے, سونیا میں اس وقت کی کراں؟ میرے آقا نے فرمایا انہاں تو بچ جائیں, انہاں تو بچ جائیں, اس فرقے دے نال کدی نہ لگی, انہاں دے نال یاری نہ لائی. حضرت حذیفہ کہندے نے پھر کی کراں؟ فرمایا اپنے امام دی پیروی کریں تے مسلماناں دی جماعت نو لازمی پکڑ لئی. اپنے امام مسلماناں دے امام دی پیروی کریں تے مسلماناں دی جماعت نو آقا کریم علیہ السلام فرمایا پکڑنی. تلزم جماعت المسلمین و امامہم, مسلمانہ دی جماعت تے مسلمانہ دے. حذیفہ بن یمان کہندے نے, سونیا اگر مسلمانہ دا امام نہ ہوئے اور مینوں مسلمانہ دی جماعت بھی نہ مل سکے پھر کی کراں؟ فرمایا اگر مل نہ سکے تے انہاں دے نال کدی نہ ملی, علیحدہ ہی رہیں. مسلمان ٹر جان گے, امام ٹر جان گے, لیکن عقیدے تو نہیں نہ ختم ہونے. اے صحابہ اکرام والے عقیدے, اے میں جو دین دے چلے ہاں, اے دین قرآن حدیث اے تے باقی رہنا ہے نا. اس واسطے اس عقیدے نو قائم رکھیں, اے دے ہوتے چلدا رہیں, لیکن اس جماعت دی صحبت کدی اختیار, اس جماعت دی کدی صحبت. ہن ساڈے اندر نئے نئے عقیدے آ گئے. میں صحابہ کرام علیہم رضوان دے متعلق عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام نو ساڈے ایمان دا کی بنایا ہے. نوجوانوں تانوں کی ہو گیا ہے جن نے لایا گلی ہو دے پیچھے ٹر چلی. یہ تانوں پرانے 14 صدیاں پہلے دے عقائد صحابہ والے چنگے نہیں لگتے. یہ نویں پاکستان دی طرح نواں ہی عقیدہ چاہیے. قرآن پرانا, احادیثاں پرانیاں, ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو دے کے گئے نے عقیدہ وہی اختیار کرو. صحابہ اکرام علیہم رضوان دیاں او عظیم ہستیاں نے, پروردگار نے جنہوں اپنے اس دین اسلام دے واسطے اولین افراد دے واسطے پسند فرمایا ہے. پہلے آیت کریمہ میں پڑھ چکے ہیں, لیکن عقیدہ سنو میں چند ایک عقائد نویں لکھے نے. یہ نوجوان جس دے فالور اج کل بڑے نے نا, جدی وجہ نال یہ اپنے عقائد خراب کر رہے ہیں تے میرے اتنے اعتراضات کر دے نے.
بسم اللہ جی، لکھ مرتبہ بسم اللہ، آؤ کرو اعتراضات، میں تمہیں کچھ نہیں کہندا، میں تمہیں دعوت فکر پیش کراں گا، اگر تسی میری اصلاح کر سکتے ہو تو آؤ تے صحیح نہ جا رہا، چوک دے اندر تو میری اصلاح نہیں نہ ہونی، یا بار پوسٹا میری لان نال تے میری اصلاح تو نہیں ہونی، میں محبت نال کہہ رہا، پیار نال کہہ رہا، آؤ میرے کو آؤ، جو میری بات غلط ہے، میں قرآن پاک بھی آیت غلط پڑھی ہے، حدیثاں غلط پڑھیاں نے، تسی آؤ اعتراض کرو، اپنا ابہام میرے سامنے رکھو، اس نو دور کرو، اگر غلط بات ہوئی تو میں تسلیم کراں گا، لیکن نہیں تو پھر اپنا عقیدہ خراب نہ کر، ایک چائی دی پیالی تے دنیا دے چند ٹکیاں تے اے ختم ہو جانے نہیں، چند ٹکے ہمیشہ نہیں نال جانے، اتھے مصطفیٰ دا دین ہی نال چلنا۔ اللہ اکبر۔ بابا کہندا ہے اے دنیا ہے چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے، وارو واری سب نے پسنا، کی راجے کی رانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دے لوگ فالور نے، جس نو فالو کرتے ہیں، ذرا وہ عقائد سماعت کر لو۔ صحابہ کرام دے متعلق اس دا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی، اس دے عقائد تے ڈھیر سارے خراب نے، لیکن میں چند تواڈے سامنے رکھن لگا۔ ایک پاسے عقائد پڑھو اور دوسرے پاسے قرآن و حدیث نو رکھو۔ میں پہلے عرض کر چکیا، میں صرف اسلام دی گل کرنی ہے بس۔ پہلا وہ عقیدہ، اگر کوئی وہ عقیدہ میرے تو ثبوت منگے کتنے کہڑی جگہ دے، میں تمہیں ثبوت بھی دیا گا، اور جڑے نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ نیٹ تو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اڈا ضمیر کیا ہوتا ہے کہ حضور دا صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اصل درجہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے اسلام قبول کر لیا، قبول کرنے تو بعد، نبوت تو بعد سب تو بڑا درجہ اگر ہے تو وہ صحابیت دا درجہ ہے۔ کیڑا درجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میں انہاں حدیثاں پڑھ دیاں، حدیثاں پڑھ دیاں تاڑے سامنے، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کسے کہانیاں مولوی دستا ہے۔ حدیثاں سماعت کرو، ایک پاسے عقیدہ رکھ لو، دوسرے پاسے میں حدیثاں تانوں پڑھ کے دسن لگا۔ کہ باب فضائل الصحابہ، مشکات شریف جڑی اس بندے نے سامنے رکھی ہوندی ہے، لیکن ہوندی کوئی نہیں انہوں پڑھنی، اگر پڑھنی ہوندی تو پڑھ کے دسدا وچ لکھیا کی ہے۔ میں اسے حدیث وچوں تانوں حدیثاں سنان لگا، اسے فضائل الصحابہ دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، توجہ کرنا، توجہ کر، اے بھئی سنگی آ رہا ہے، ہر پچھلے جمعے بھی تانوں عرض کیتا سی، مدرسے واسطے خاص طور تے کھل کے تعاون فرمانا ہے، قربانی تک اے جمعہ شریف دی چولی دے اندر کھل کے تعاون فرماؤ، مدرسے میں تواڈے تعاون دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب تو افضل ترین لوگ میرے زمانے دے نے۔ سب تو افضل ترین لوگ کون نے؟ پھر اس تو بعد افضل وہ لوگ نے جڑے میرے زمانے تو بعد والے زمانے دے لوگ نے، پھر اس تو بعد وہ افضل ترین لوگ نے جڑے اس زمانے تو بعد والے افضل ترین، اس زمانے دے افضل ترین نے۔ تین درجے سرکار نے بیان فرمائے۔ حضور کی کہندے نے میرے صحابہ سب تو کی نے، یہ حضرت کہندے نے صحابی ہونا کوئی فضیلت دی گل ہی نہیں۔ دوسری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ دوسری حدیث پاک پڑھی ہے۔ سرکار فرمایا لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرے آجے، میرے صحابہ دی کی کرے آجے، برا نہ کہنا، گالی نہ دینا میرے صحابہ اکرام نو، اے نہ کہنا کہ کوئی صحابی نو کافر کہے تے جناب وہ کافر کہہ سکتا نہیں،
فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، فرمایا تواڈے سارے نال وہ افضل ترین نے، وہ سب تو کی نے، بہترین نے، پھر انہاں تو بعد بہترین نے، پھر انہاں تو بعد بہترین نے۔ حدیث نمبر 3، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کرام دے بارے اللہ کو ڈریا جے، میرے صحابہ کرام دے بارے اللہ کو ڈریا جے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا جدوں میں ٹر جاں تے اپنیاں گالاں دا نشانہ میرے صحابہ نو نہ بنایا جے، گالاں دا نشانہ، تبرہ دا نشانہ میرے صحابہ نو، انہاں نال پیار کرنا میری وجہ نال، اور انہاں نال جڑا بغض کرے گا میری وجہ نال بغض کرے گا، اور جڑا میرے نال بغض کرے گا او مینو تکلیف دے گا، اور جو مینو تکلیف دے او پروردگار نو اذیت پہنچاوندا ہے۔ جڑا اللہ نو پھر پہنچائے، اللہ نو تو پہنچا کوئی نہ سکتا، لیکن اپنی حیثیت دے مطابق، اپنی نیت دے مطابق پھر پروردگار نے وہ واسطے کی تیار فرمایا، من عادالی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے ولی نال دشمنی کردا ہے میں او دے واسطے اعلان جنگ کرنا، میرے ولی نال جڑا دشمنی کرے میں او دے واسطے کی کرنا، اعلان۔ بہرحال اس دے اوتے میں کافی ساری حدیثاں تانوں سنا سکنا، صحابہ کرام دی مثال کوئی نہیں، یہ تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام دی مثال چھوڑ دیو جڑا صحابہ کرام تے تبرہ کردا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نے کم ہونا ہے کل قیامت والے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دا دوسرا عقیدہ ہے کہ جناب قادیانی اگر سانو کافر کہنا چھوڑ دین تے اسی انہاں نو کافر نہیں کہاں گے، قادیانی اگر سانو کافر کہنا چھوڑ دین تے اسی انہاں نو کافر ہے، اس دا مطلب پھر اے نکلیا کہ میں اپنی ذاتی انا دی وجہ نال انہاں نو کافر کہن دیاں، حضور دی وجہ نال نہیں نہ کہہ رہا، اصل تے گل حضور دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو تسلیم نہیں کر دے، ختم نبوت دا اگر کوئی انکار کرے تو اڈا ایمان کی آندا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، دے تے ایمان ہے کہ نہیں؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آن لگا، یہ وہ کہندا ہے کہ جناب اے یہودیاں تو چنگے نے، اس واسطے کہ یہودی مندے نہیں ساڈے نبی نو، قادیانی مندے تے آئے نے، لہذا اے یہودیاں نال بھی چنگے نے۔ میں کہا تیرے نزدیک چنگے ہون گے، اے یہودیاں نال بھی پیڑے نے، اس واسطے کہ ایمان دے وچ آن تو بعد پھر نکل گئے۔ گل اولاد ہون دی نہیں، گل عقیدے دی ہے، جویں عقیدہ مرزا قادیانی دا ایسی حضور نو بھی نبی مندا سی اور اپنی نبوت دا بھی اعلان کردا سی، موجودہ جڑے اس دی اولاد نے انہاں دا عقیدہ بھی اوویں ہی ہے، حضور نو بھی مندے نے تے حضور تو بعد اپنے اس پیو مرزائی قادیانی نو بھی نبی مندے نے، لہذا جویں دا عقیدہ انہاں دا سی انہاں دے مطابق انہاں دا عقیدہ تے اے بھی کی ہو گئے ہے۔ کوئی یہ عقیدہ کہ سانو کوئی اگر کافر نہ کہے تے سی کافر، ساڈی گل کی ہے، سانو جو کچھ کوئی مرضی کبھی جائے، اسی تے دیکھنا حضور دی ذات نو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر توہین کرے اسی برداشت کر سکدے۔ میں سارے عقائد نہیں بیان کر سکتا اور سارے میں لکھے بھی نہیں، چند ایک میں نوٹ کیتے نے اور انہوں نے سارے میرے کو حوالہ جات موجود نے۔ بار صورت میں کچھ میرے خیال 2 تو 3 جمعے پہلے ایک کرامت بیان کی سی حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دی، شاہ صاحب کرما والے دی ایک کرامت میں بیان کی سی، تے کسی نے کیا مولوی نے جھوٹ بولے ہے، مولوی نے کی بولے ہے انج ہو نہیں سکتا، خلاف عادت کام ہے، یہ خارق عادت کام ہے۔ تو میں نے کہا یہ تیری اپنی بات نہیں ہے، یہ جس کی پیروی کرتا ہے اس کی بات ہے، میں عقیدہ لکھا ہے۔ انہوں نے کیا بزرگاں دیاں کوئی کرامتاں نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، داتا علی حجویری اور خواجہ معین الدین اجمیری یا دیگر بزرگاں دیاں جو کرامات بیان کیتیاں جاندیاں نے یہ سب جھوٹ نے، یہ کوئی کرامت کہ خلافی عادت کا میں ہو نہیں سکتا۔ میں کہ تو انہاں دی اکھ نو اپنی اکھ تے قیاس کرنا ہے، انہاں دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ دے اوتے قیاس کرنا ہے، انہاں دی زبان نو اپنی زبان تے قیاس کرنا ہے، انہاں دے جسم نو اپنے جسم تے قیاس کرنا ہے۔ دین اپنے آپ سمجھ نہیں ہوندا
کیا تو حدیث قدسی ہے نہیں پڑھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماندہ میرا بندہ نوافل دے ذریعے میرا قرب حاصل کردیاں اس مقام تے پہنچ دے، فرمایا میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا، او دے کن بن جانا، او دیاں آنکھاں بن جانا، میں او دے پیر بن جانا جدے نال پکڑدا ہے، جدے نال چلدا ہے، جدے نال سندا ہے، جدے نال ویکھدا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کی حدیث ہے؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ خدا بنتا ہے یا بندے دے اندر خدا داخل ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہوندا تے بندہ ہی ہے، خدا ہی ہوندا ہے، لیکن اس بندے دے ادا وچ طاقت رب رحمان دی آ جاتی ہے۔ جدو رب رحمان دی طاقت آ جائے پھر او دے اگے کوئی بعید ہاں جی میں کہ اس دا تو انکار کرنا تے پھر تے قرآن دا بھی انکار کرے گا۔ کرامتاں دا ذکر تے قرآن مجید کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وقت نہیں کہ میں تفصیلاً ساری گفتگو کراں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے کول داخل ہوئے تو بے موسم پھل دیکھے۔ سورت آل عمران 3 سپارہ فرمان لگے مریم پھل کتھوں آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی میرے اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے۔ یہ انہاں دی کرامت سی، موسم نہیں سی پھلاں دا موسماں دا، آپ تے کمرے دے اندر باہر تے جاندیاں نہیں سن، اوتھے ہی دعا منگی اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے اس بڑھاپے دی حالت دے اندر تو مینوں پتر بھی دے سکنا ہے، مینوں پتر دے۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، اللہ فرمایا اے زکریا اسی تینوں خوشخبری عطا کرنے ہاں نیک صالح سید بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی۔ بار صورت بہت ساریاں ایسیاں تھاواں ہیں قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کرامات دا ذکر موجود۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 2 صحابی بیٹھے نے، ایک اسید بن حدیر، ایک عبادہ۔ واہ ٹائم گزر گیا، اندھیرا چھا گیا تے گھر جانا سی تے اندھیری رات۔ سرکار ورد کردے نے یا رسول اللہ گھر کیویں جائیے؟ انہاں کولو ہے سی چھڑی، سرکار نے ہاتھ لایا چھڑی لائٹ بن گئی۔ چھڑی کی بن گئی؟ چلو اے تے سرکار دا ہو گیا معجزہ۔ ہن اگے صحابی دی کرامت سنو، اے میں حدیث صحیح تانوں دکھا سکنا، صحیح حدیث۔ جدوں صحابی اگے گئے نا تے ایک صحابی نے ادھر جانا ہے تے دوسرے دا گھر ادھر نو سی، اوتھے جا کے رستے ہوئے جدا، ایک لائٹ والا بیلی ادھر چلیا، دوسرا پریشان تے میں اندھیرے وچ جاواں۔ انہیں اپنی وہ جناب ہاتھ یا وہ کول چھڑی سی، انہیں دوسرے دے نال مس کیتی، او دی وہ چھڑی بھی جناب لائٹ بن گئی۔ یہ ہیں کرامات۔ کیا ہیں؟ علامہ اقبال کا نام لیتے ہو، علامہ اقبال سے پوچھو تو صحیح کہ ولی کا مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال اسی کے ترجمانی کرتے فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اس میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، طاقت اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے۔ تو نڑتی اپنی آنکھاں پلیت کیتیاں نے تے انہاں پاتا لوکاں دے ہوتے قیاس کر کے اپنے آپ نو بیٹھ گئے۔ تو دیوار دے پیچھے نہیں دیکھ سکدا تے انہاں لوکاں دے ہوتے اعتراض کنا نہ کر۔ میں رب کعبہ دی قسم کہہ کے کہنا جڑا نیٹ تو دین سکھدا ہے نا اپنی نگاہاں نو پاک نہیں رکھ سکدا، ایٹومیٹکلی گند پلیتی سامنے آ جاندی ہے، اکھاں لازمن پلیت کرنیاں پیندیاں نے۔ اوے جنہاں نے اپنی آنکھاں نو پاک رکھیا ہے غیر محرم ول کدی انہاں نگاہ چک کے بھی نہیں ویکھی تو انہاں اکھاں تے قیاس کرنا ہے۔ پروردگار کہندا ہے جے انہاں اکھاں تے پہرا لا لوے گا لئن شکرتم لازیدنکم، پروردگار دی شان ہے جڑی نعمت ان میں دے چھڑی ہے نا وہ نعمت کھوندا نہیں بلکہ اس نعمت وچ میں ترقیاں عطا کر دینا۔ انہاں نعمتاں وچ کی کرنا؟ ممبر ہوئے مسجد نبوی دا، فاروق اعظم بیٹھے ہون اوتھے مسجد نبی دے ممبر دے اوتے 1000 میل دا سفر ہوئے، ملک نہامت دے اندر حضرت ساریہ جنگ کرن دے ہون، پھر فاروق اعظم دی نگاہ اوتھے دیکھ لیندی ہے کہ دشمن حملہ کرن لگ گئے حضرت ساریہ تے، اوتھے ہی آواز ماری اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے دی دیکھ۔ ساریہ نے پہاڑ دے پیچھے دیکھیا تے واقعی دشمن حملہ کرن لگا سی۔ بعد چاہے صحابہ پوچھیا انجن واقعہ پیش ہے ساریہ کی ہویا؟ انہاں کیا میں فاروق اعظم دی جدو آواز سنی سی نا تو دشمن ساڈے تے حملہ آون ہونی لگا سی، اللہ پاک نے فاروق اعظم دے صدقے سانوں محفوظ کر دیتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب